باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنہ ویہدیہم إلى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کا آخری حصہ بھی اس آیت کی تلاوت میں شامل کیا ہے، چونکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب۔ نور اور کتاب مبین سے مراد مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک ایک ہی شے مراد ہے، جس سے مراد قرآن ہے، اور بعض مفسرین نے نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے۔ تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ جب نور سے مراد رسول اللہ ہوں گے تو اس سے مراد ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانی اخلاق حمیدہ، آپ کی صفات حمیدہ جو نور ہی نور ہیں، رہنما ہیں، اس کو نور کہا گیا۔ یہدی بہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، بہ اس کے ساتھ، یعنی پیچھے نور اور کتاب مبین، نور اور کتاب مبین کے ذریعے اللہ راہ دکھاتا ہے۔ من اس شخص کو اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہے، کس چیز کی طرف راہ دکھاتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے طریقوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکال دیتا ہے ان کو، لوگوں کو، من الظلمات، تہ بتہ اندھیروں سے، إِلَى النُّور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم امر سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ اب اس آیت کریمہ میں نور اور کتاب مبین سے انسان ہدایت پاتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ارشاد فرما دی کہ جس بندے کے اندر وہ شرط موجود ہوگی تب یہ قرآن، یہ کتاب مبین، یہ نور، وہ رسول اللہ کی تعلیمات مراد لے لیں یا قرآن مراد لیں، یہ ہدایت دے گا بندے کو بشرطے کہ اتبع رضوانہ، بندہ خود اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ اگر اللہ کی رضا کا کوئی طالب نہیں ہے تو یہ قرآن بے نیاز ہے، قرآن کو بھی ضرورت نہیں۔ القرآن غنی، قرآن بے نیاز۔ اس کو تو جو طلب کے ساتھ آئے گا، قرآن کو لے گا، تو قرآن اس کو دارالسلام کی طرف رہنمائی کر دے گا، اور جو قرآن سے پیٹھ پھیرے گا، قرآن کو نظر انداز کرے گا، تو قرآن کو کیا ضرورت ہے؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ،
ان اللہ غنی عن العالمین، جس نے بھی محنت کی تو اپنی جان کے لیے محنت کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تم ہدایت پر آؤ گے یا تم مجاہدے کرو گے تو اللہ کی ذات کو کوئی نفع ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، کوشش کرو گے تو تمہیں ملے گا، تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں کوشش کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، اس میں میرا تو قرآن مجید تو بے نیاز۔ اس لیے فرمایا یہ ذریعہ ہدایت ہے، یہ سلام کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن صرف اس بندے کی جو اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب بن کے آئے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبدیلی لاتا ہی ان میں ہے جو تبدیلی کے خواہاں اور طالب ہوں۔ اگر کوئی تبدیلی کا خواہش مند ہی نہیں ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے، تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ شرط ہو گئی، اللہ ہمارے اندر یہ طلب پیدا فرما دے۔ تو کس طرف رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن؟ کس طرف رہنمائی کرتا ہے اس بندے کی جو طلب کے ساتھ آ جائے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ سلامتی سے مراد یہاں پر جنت ہے، جیسے دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ واللہ یہدی الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، کچھ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا گھر ہوگا، دار السلام جنت کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ تو سلام سے مراد در حقیقت جنت ہے کہ یہ کتاب طالب رضائے الہی کی رہنمائی کرتی ہے سبل السلام، جنت کے راستوں کی طرف۔ اس کو بتاتی ہے کہ یہ راستہ جنت میں جانے والا ہے اور یہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی، ایک دفعہ زمین پہ لکیر کھینچی، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے پھر اس سیدھی لکیر کے اندر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچ دی اور فرمایا یہ تو ہے سیدھا راستہ، اور یہ اس میں دوسرے راستے ہیں جن کے ہر کونے پہ شیطان بیٹھا ہے، اور سیدھا راستہ چلنے والے کو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے ادھر کو جا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ تو صراط مستقیم پہ چلتے چلے جاتے ہیں، کچھ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ گمراہی کے راستوں میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ راستے گمراہی کے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی شیطان سے حفاظت کر کے صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے سیدھا جنت میں پہنچاتا اس بندے کو ہے جو اللہ کی رضا کا طالب بن کے قرآن کریم کو اپنے لیے رہنما سمجھے اور اس سے لینے کی کوشش کرے، تو یہ قرآن مجید کسی کو پھر محروم نہیں کرتا، یہ جنت تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ یہ اصول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ کی پاکیزہ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بنایا ہے، تو آپ کی دعوت و تبلیغ کا اصول بھی یہی تھا۔ فرمایا جب تک کسی میں طلب پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کو تم بات کرو گے تو بس وہ یوں ہی ہے جیسے کسی پتھر کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے بات کر رہے ہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بات کرنے سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بات اس پر اثر بھی کرے، فرمایا پہلے اس کے اندر طلب پیدا کرو، جب طلب پیدا ہو جائے گی پھر وہ بات سنے گا تو بات اثر کرے گی۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی، آپ فوراً نہیں سمجھا دیتے تھے ایسے، بلکہ آپ پہلے ماحول بنایا کرتے تھے۔ ماحول ایسا بناتے تھے کہ ان لوگوں کے اندر طلب آ جائے، جب آپ دیکھتے تھے اب طلب پیدا ہو گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ نورانی گفتگو کرتے تھے،
وہ وحی الہی کی بات ارشاد فرماتے تھے، وہ بلند و بالا مقام رکھنے والے پاکیزہ جملے، وہ رہنما باتیں ارشاد فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنی قیمتی میں گفتگو کروں اور آگے طلب والے نہ بیٹھے ہوں تو یہ قرآن کی احکامات الہی کی ہتک اور توہین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک ایک بات وحی کے ذریعے آتی یا دل میں کوئی بات آتی جو صحابہ کی تربیت کے لیے ہوتی، تو آپ کبھی یوں فرما دیتے تھے کہ میرے صحابہ، میں مثال دے رہا ہوں ایک دو، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ قسم کی احادیث اور گفتگویں اس طرح کی موجود۔ انہوں نے فرمایا من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی ہے غریب، بیچارہ، قابل رحم، قابل ترس، کون ہے؟ یہ بات فرما کے آپ اپنے اور طرف متوجہ ہو گئے۔ صحابہ میں ایک بات چھوڑ دی کہ اب میں دیکھتا ہوں ان میں طلب پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ طلب پیدا ہوگی، مجھ سے پوچھیں گے، جب پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ چاہ رہے ہیں، تو میں پھر بتاؤں گا، تو جب میں بتاؤں گا تو ان کو بات ٹھیک سمجھ آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف متوجہ ہو گئے، اب صحابہ پریشان کہ اب مفلس کون ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دماغ چل پڑے، دل چل پڑے، توجہات چلی گئیں کہ اب سوچیں مفلس کون ہے۔ تو کسی نے بتانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ضروریات زندگی کم ہوں۔ تو باقی صحابہ متوجہ ہو رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ اب سب کی طلب کامل ہو چکی ہے، اب میں بات کروں گا تو میری بات رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مفلس کی تعریف کی اور پھر ساری بات سمجھائی۔ ایسے ہی ایک دفعہ مثلا فرمایا میرے صحابہ کہ میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو روزے سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، جو نماز سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ بس یہ بات کہہ کہ آپ اپنی ایک طرف متوجہ ہو گئے، اگلی بات نہیں بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ پہلے بندے کو طالب بنا دیتے تھے، جب طالب بناتے تو اس کی طلب کے بعد اپنی گفتگو اور اپنی وحی الہی کے احکامات اور تربیت کی وہ چیزیں ارشاد فرماتے تھے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ وہ کوئی ایسی بات، ایسا کام بھی موجود ہے جس کی فضیلت نماز سے بھی زیادہ ہے، جس کی فضیلت صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہے، تو بے پناہ طلب پیدا ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں نا کہ وہ ایسا کون سا کام ہے جس کی اتنی اہمیت۔ آپ نے اب دیکھا کہ اب ان لوگوں کے اندر طلب کامل پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا۔ خیر وہ کیا جواب دیا تو کسی موقع پر ہوگی ساری باتیں، میرا اصل مقصد کہنے کا یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی دعوت کا یہ خاصہ تھا کہ اس آیت کی روشنی میں جیسے فرمایا کہ اس کی رضا کی طلب اور پیروی کا جذبہ جب تک نہیں آئے گا یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا، تو وہ پیدا کیا کرتے تھے۔ خیر وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یخرجہم نکالتی ہے یہ کتاب ان کو، من الظلمات تہ بتہ اندھیروں سے، دنیاوی اخروی سب اندھیرے، کفر اندھیرا ہے، بدعت اندھیرا ہے، جرائم گناہ گاری اندھیرا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ اندھیرا ہے، معصیت سیئات یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو یہ کتاب لوگوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے، الی النور کس طرف؟ ایک روشنی کے جہان کی طرف نکالتی، جہاں روشنی ہی روشنی ہے، جس میں ہر شے نظر آنے والی ہے، نفع مند اور نقصان دہ، بے اذنی ہی اللہ کے امر کے ساتھ۔ یہ اللہ کا امر تو شرط ہے ہر چیز میں، کوئی کام بھی دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا نہیں، اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان لوگوں کی
رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. جو سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جو جنت میں لے جانے والا ہو. یعنی وہ کام، وہ احکامات، وہ باتیں، دین، اسلام، شریعت کے وہ طرز اور وہ طرق جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ پھر بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا. جو طالب ہوتا ہے اس کو اللہ بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو صراط مستقیم عطا فرماتا ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے.